قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز اهدنا الصراط المستقيم. سورۃ الفاتحہ کی یہ ایک انتہائی عظیم ترین آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، کہ پچھلی آیتوں میں بندے نے تو میری تعریفیں کی تھی، میرے حقوق کا اعتراف کیا، میرے حقوق کا بیان کیا، توحید الوہیت کا بیان ہوا، توحید ربوبیت کا بیان ہوا، توحید اسماء و صفات کا بیان ہوا، آخرت کے دن کا بیان ہوا، اللہ کے صفات کا بیان ہوا. اور بندے نے کہا آخر میں کہ اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لہذا ہماری رہنمائی کیجیے صحیح راستے کی طرف. تو اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اتنے سارے کلمات سننے کے بعد. جب یہ دعا کی باری آتی ہے تو کہتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو چاہتا ہے اس کے لیے وہ ہے، وہ مقرر ہے. میرا بندہ جو مانگتا ہے، جس چیز کا طلبگار ہے، وہ اس کے حق میں کر دیا جاتا ہے. جیسا کہ پچھلی آیت کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. تو عبادت اسی وقت عبادت ہوگی جب اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کی ہدایت کیے ہوئے طریقے پر. تو عبادت کی ہدایت ہونا ضروری ہے، ورنہ عبادت زحمت ہو جائے گی، عبادت تباہی ہو جائے گی. وہ عبادت اس کے لیے وبال جان ہو جائے گی. دنیا میں بہت سارے لوگ بہت طرح طرح کی عبادتیں کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو انہوں نے کھپا دیا. جوانی کے جسم جھک گئے کمزوری سے عبادت کرتے کرتے کرتے. لیکن اللہ نے کیا کہا سورہ کہف میں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ زندگی بھر کی محنتیں ان کی اکارت ہو گئی، لیکن وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم سب سے اچھا کام کر رہے ہیں. جنگلات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، بارش میں، دھوپ میں، سردی میں، ننگے تن، ننگے سر، ننگے پیر. کیوں بھائی یہ تکلیفیں؟ اللہ کے یہاں بڑا مقام حاصل کر. کیا یہ عبادتوں کا طریقہ اللہ نے بتایا؟ نہیں بتایا. اِيَّاكَ نَعْبُدُ، جب ہم اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ ہی کی ہدایت پر ہمیں عبادت کرنی ہوگی. اس کے بعد دوسرا جملہ تھا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو پھر عبادت کا طریقے کو معلوم کرنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے اور صحیح طریقے پر عبادت کرنے کے لیے اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کیونکہ اللہ ہی کی مدد سے ہی نیکیاں وجود میں آتی ہیں، نیکیوں کی توفیق ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. کتنی عظیم دعا ہے، کتنا عظیم جملہ ہے کہ تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کی وجہ سے ہی نیکیاں مکمل ہوتی ہیں. تو اللہ ہی کی مدد سے ہی ہماری عبادتیں صحیح رخ پر رہتی ہیں اور صحیح عبادتوں کی ہمیں توفیق ملتی ہے. دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی مدد، دنیا میں ایک بندے پر اللہ کی سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ اللہ اس کو صحیح ہدایت عبادت کرنے کی، صحیح رہنمائی کرے. اللہ کی اس سے بڑی مدد بندے پر کوئی نہیں، اور اللہ کی اس سے بڑی نعمت بندے پر کوئی نہیں. صحیح عمل کی ہدایت ملے، صحیح عمل کا علم ملے اور صحیح طریقے کی جانکاری اور علم اسے حاصل ہو جائے. یہ اللہ کی ایک انوکھی ترین نعمت ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو ساری نعمتوں کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ نے صحت دے دی ہے، خوبصورتی دے دی ہے، اللہ نے حکومت دے دی ہے، بادشاہ دے، ہدایت نہیں ملی، ساری چیزیں بے فیض ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہدایت کی بنیاد پر ہی آخرت کا سبر سنوارا جا سکتا ہے، اس کی تیاری کی جا سکتی ہے. ہدایت ہی نہ ہو تو آدمی گمراہی میں جو چاہے کر لے، اس میں اللہ کو راضی کرنے کچھ کام کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کرنے کے بہت سارے کام کر رہا ہے.
اسی لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ناخوش ہوتا ہے. اسی کا نام ہدایت ہے. الغرض لفظ ہدایت کے دو معنی ہیں. ایک ہے ارشاد اور رہنمائی. کسی کو گائیڈ کرنا، رہنمائی کرنا، راستہ بتانا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں علم حاصل ہوگا، ہمیں حق اور باطل کا فرق معلوم ہوگا، ہمارے پاس بصیرت آئے گی. کون سی چیز فتنہ ہے دین کے نام پر اور کون سی چیز فساد ہے دین کے نام پر، یہ ہمیں پتہ چلے گا. رہنمائی ہمیں ضروری ہے اللہ کی، اور اللہ کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، آپ کی باتوں سے، آپ کی حدیثوں سے، آپ کے عمل سے، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے. تو ہدایت کا ایک معنی تو یہ ہوا رہنمائی، جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملتی ہے، صحابہ کے ذریعے سے ملتی ہے، تابعین کے ذریعے سے ملتی ہے. اور ہدایت کا ایک دوسرا معنی ہے توفیق. ہدایت کا دوسرا معنی ہے توفیق کا ملنا. اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں دے سکتے. اس کا مالک، اس کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. توفیق کا اختیار اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو واللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے لوگ آپ کے سامنے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ہدایت دے چکے ہوتے. اتنے حریص آپ تھے لوگوں کی ہدایت کے، اتنے جنونی آپ تھے لوگوں کی ہدایت کے. آپ کے چچا ابو لہب، آپ کا ایک رشتہ دار ابو جہل، اور عقبہ بن ابی معیط، ولید بن مغیرہ، یہ بدترین دشمن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. انہوں نے کفر اور شرک کی انتہا کو پار کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر توفیق کا اختیار ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توفیق دے چکے ہوتے. لیکن یہ ہدایت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے جو توفیق کے معنی ہے. اور ہدایت کے دو معنی میں نے جیسا کہ بتایا، ایک ہے رہنمائی اور دوسرا ہے توفیق. یہ دونوں کی مثالیں قرآن مجید میں ہمیں مل جاتی ہیں. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہدایت دیتے ہیں، آپ ہدایت کرتے ہیں صراط مستقیم کی. آپ کی زندگی کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں. تو یہ معنی ہدایت کا کون سا ہے؟ رہنمائی، گائیڈ کرنا، حق اور باطل کے درمیان فرق سمجھانا. اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، اللہ کن چیزوں سے ناخوش ہوتا ہے، ان چیزوں کو بتلانا. خیر کیا ہے، شر کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ بتلانا. یہاں پر ہدایت سے مراد یہ ہے. دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے جو ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی تھی. ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، نصرت، حمایت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی ہدایت کے لیے بے چین ہو گئے اور ان کو کلمہ پڑھانے کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کر دی، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ صحبت بری ہونے کی وجہ سے، ابو جہل وغیرہ کی صحبت رہنے کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھے بغیر اپنے آبا و اجداد کے دین پر رخصت ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیندیں اڑ گئی، آپ کی زندگی کا چین ختم ہو گیا کہ کلمہ پڑھے بغیر آپ کیسے چلیں گے. اتنا بڑا نقصان جس کی بھرپائی کبھی نہیں ہو سکتی، اور اس کا نقصان ہمیشہ جھیلنا ہے آپ کو، اور نقصان بھی ایسا کہ جہنم کا عذاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جن کو پسند کرتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، جن کو چاہتے ہیں، جو آپ کے چہیتے ہیں، ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت تو اسی کو ہی ملتی ہے جس کو اللہ چاہے، جس کی فطرت میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس کی فطرت سلیم ہے، جو ہدایت کے لائق ہے، جو ہدایت کے مستحق ہے، اس کو ہدایت برابر ملتی ہے. ذرا دیکھیے، روم کے صہیب آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرے. فارس کے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اسلام قبول کیے. بلال حبشی، جن کا ان کے معاشرے میں کوئی مقام، تول مول، وزن نہیں تھا،
نہتے اور لاچار غلام تھے، ہدایت مل گئی، جنت میں سب سے پہلے داخلے کی ان کو بشارت مل گئی۔ لیکن سگے چچا جنہوں نے ہر لحاظ سے اسلام کے اور پیغمبر کی خدمت کی لیکن محروم رہے۔ تو یہاں پر یہ جو آیت کریمہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت اس کو نہیں دے سکتے جس کو چاہتے ہیں، تو یہ ہدایت توفیق کے معنی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عمل کی توفیق ملے گی۔ پچھلی ہدایت کا میں نے جو تذکرہ کیا اس سے علم ملے گا، روشنی ملے گی، اور اس ہدایت سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ عمل کی توفیق ملے گی۔ اعمال سے زندگی منور ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی، سنور جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی۔ جس طرح ہدایت کے یہ 2 درجے ہیں، ہدایت یافتہ لوگوں کے بھی 3 درجے ہیں۔ جن لوگوں کو ہدایت ملی ہے ان کے 3 درجے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ جن کو اسلام کی ہدایت مل گئی، ایمان کی ہدایت مل گئی، انہیں معلوم ہو گیا کہ اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، اسلام کیا ہے، شرک کیا ہے، تو یہ لوگ مسلمان ہیں۔ مسلمان ہے گرچہ کہ ان سے کبائر کا ارتکاب ہوتا ہے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، غلطیاں ان سے ہوتی رہتی ہے، بڑے بڑے گناہ ان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، لیکن کلمہ انہوں نے پڑھ لیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا ہے، ان کو ایک طرح کی ہدایت مل گئی اسلام کی۔ اور دوسرے وہ لوگ جن کو ہدایت ان سے بڑھ کر ملی ہے، مسلمانوں سے بڑھ کے ملی ہے، وہ ہدایت اس لحاظ سے کہ اتنی توفیق انہیں ملی ہوئی ہے اور اتنا علم انہیں ملا ہوا ہے کہ وہ جہاں اسلام قبول کیے ہیں، جہاں ایمان لائے ہیں، وہیں وہ کبائر سے بھی بچتے ہیں۔ کبائر کا ان کی زندگی میں کوئی تصور نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے ان کی زندگی میں بڑے گناہوں کے لیے، کبیرہ گناہوں کے لیے، جھوٹ نہیں، چوری نہیں، غیبت نہیں، حسد نہیں، زناکاری نہیں، بدکاری نہیں، نمازوں میں کوتاہی نہیں، واجبات کو یہ لوگ بہت اچھے انداز میں کر لے جا رہے ہیں۔ اتنی ہدایت انہیں ملی ہے پہلے والوں سے زیادہ۔ اور تیسرے وہ لوگ جنہیں ان دونوں سے بھی زیادہ ہدایت ملی ہے، مسلمانوں سے بھی زیادہ، اور اس کے بعد جو میں نے فہرست بتائی، کیٹیگری بتائی، وہ لوگ مومن ہیں۔ مسلمان سے بڑھ کر وہ لوگ کون ہیں؟ مومن ہیں، کیونکہ ایمان اسلام سے بڑھ کر درجہ ہے۔ تو دوسری قسم کے لوگ مومنین ہیں، اور تیسری قسم کے وہ لوگ جنہیں مسلمین اور مومنین سے بڑھ کر ہدایت ملی ہے، وہ محسنین ہیں۔ وہ محسنین ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ محسنین سے بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ اللہ تو محسنین یہ احسان سے ہیں، وہ احسان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اپنی زندگی کا ہر لمحہ احسان کے ساتھ گزارتے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت جبرائیل کے سوال پر کہ احسان یہ ہے کہ تم زندگی میں ایسے رہو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اور کوئی اللہ کو دیکھ رہا ہے تو اس کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، لیکن اللہ کو نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ بہت اعلیٰ تھی، ان سے اعلیٰ کسی کی ایمان کی کیفیت نہیں۔ تو محسنین وہ ہیں جو اللہ کو دیکھ کر کے بات کریں، ایسا ان کا عمل ہوگا پختہ، کسی نیکی میں پیچھے نہیں رہیں گے، کسی برائی کے قریب نہیں جائیں گے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو دوڑ پڑیں گے، لپک پڑیں گے، لالچ میں رہیں گے، اس کی فکر میں رہیں گے، تڑپ میں رہیں گے، اور گناہوں سے اس قدر دور رہیں گے۔ تو محسنین یہ سب سے بڑھ کر عبادت کرنے والے ہیں، یہ تیسرا درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور ان تینوں درجوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، کہ جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے، قرآن کا وارث بنایا ہے، اس میں کچھ لوگ ایسے جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، کتاب کے وارثین میں سے یعنی ایمان لانے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان کلمہ تو پڑھے لیکن گناہ کر کے اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ومنہم مقتصد، جو درمیانی راہ پر ہیں، نہ گناہ کر رہے ہیں، نہ فرائض اور واجبات کو چھوڑ رہے ہیں، یہ درمیانی لوگ ہیں۔
اور تیسرے وہ لوگ جو گناہ ان کی زندگی میں تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ ہمیشہ مسابقے کمپٹیشن میں رہتے ہیں نیکیوں کے لیے. ان سے رہا نہیں جاتا کہ کوئی ان سے زیادہ نیکیاں کر لے جائے اور وہ ٹھہرے رہ جائے اور ان کے حق میں اجر نہ لکھا جائے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ بعض صحابہ صدقہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی مدد کر رہے ہیں، لیکن وہ تھے غریب فقیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور شکایت کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اهل الاجور بالدثور، ذهب اهل الدثور بالاجور، کہ مال والے تو پورا اجر اٹھا کے لے گئے، ہمارے پاس کیا بچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو کہ سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 33 دفعہ پڑھ، 34 دفعہ پڑھ لیا کرو. جب یہ صحابہ یہ عمل کرنے لگے تو انہیں بے چینی شروع ہو گئی کہ نیا عمل یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کہ ہم سے زیادہ تو نہیں بٹور لے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس عمل کے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے بھی اس عمل کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیا. دوبارہ وہ لوگ شکایت کرنے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. آپ نیکیوں کو خلوص نیت کے ساتھ کریے. آپ کی چھوٹی نیکیاں یا کم نیکیاں زیادہ نیکیوں پہ اور بڑی نیکیوں پہ ہو سکتا بھاری آ جائیں، بھاری پڑ جائیں. تو یہ اہدنا الصراط المستقیم کی مختصر تشریح ہوئی. سب سے عظیم دعا، سب سے نفع بخش دعا بندے کے لیے ہدایت کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس دعا کی ضرورت ہر بندے کو ہر لمحے ہے. ہر بندے کو اس دعا کی ضرورت ہر لمحے ہے، کیونکہ شیطان ہر لمحے اس کے اعمال کو، اس کی آخرت کو بگاڑنے کے لیے پوری توانائی اور قوت کے ساتھ تیار کھڑا ہے. کوئی موقع وہ جانے نہیں دیتا. تو انسان کو ہدایت کی بھی اتنی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے اس دعا کو 5 وقت فرض کر دیا. 5 وقت کے ہر نماز کے لیے فرض کر دیا. آپ سنت پڑھیں، نفل پڑھیں، فرض پڑھیں، 1 رکعت پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، 3 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، جب تک یہ دعا نہیں مانگی جاتی، جب تک اس رکعت کو شامل ہی نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری دعائیں ہم جو کرتے ہیں وہ دعائیں قبولیت کے لیے وقت لیتی ہیں، یا وہ دعائیں ویسے پوری نہیں ہوتی جیسے ہم نے مانگی ہیں. ہم نے اللہ سے صحت مانگی، صحت نہیں ملی، بیماری رہے، بیماری دنیا سے چلے گئے، اور اس دعا کو اللہ نے آخرت میں نیکیاں بنا دی. تو دعا کی قبولیت کے الگ الگ طریقے ہیں اور الگ الگ اوقات ہیں. آج ہم نے دعا کی لیکن اس کی قبولیت کا ایک وقت ہے. لیکن ہدایت کا معاملہ ایسا ہے کہ اب ہم نے دعا کی تو اب ہمیں اس کی ضرورت ہے، ابھی ہمیں اس کی ضرورت ہے. اگر یہ 1 سال 6 مہینے کے لیے ٹال دی جائے یہ دعا، کیا ضمانت کہ اس درمیان میں ہم گمراہ نہیں ہوں گے؟ جبکہ شیاطین پوری لشکر کے ساتھ، پوری اس کے لشکر جرار پوری فوج کے ساتھ پیچھے کھڑا ہے اور فتنے ہر طرف سے پھوٹ پڑ رہے ہیں ہمارے اوپر، برائی کے فتنے. تو ہدایت کی ضرورت ہمیں ہر لمحہ ہے اور اس کی قبولیت کی ضرورت بھی ہر لمحہ ہے. اسی لیے چاہیے کہ اس دعا کو پورے لگاؤ کے ساتھ، لگن اور تڑپ اور دلچسپی اور جستجو کے ساتھ مانگنی چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہدایت دے دے رب العالمین. رب العالمین ہدایت ہمارے مقدر کر دے آخری سانس تک، آخری دم تک. کیونکہ اگر ہم اس دعا کو سنجیدگی سے، تڑپ سے، درد سے نہیں مانگتے تو پھر یہ دعا پوری قوت کے ساتھ آسمان تک نہیں چڑھ سکتی، وہ کمزور کی زمین پہ گر جائے. اتنا لمبا اگر اس کو سفر طے کروانا ہے تو پورے خشوع اور خضوع اور للہیت کے ساتھ، صاف نیت کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ کہ اے اللہ ہدایت دیجیے، اور آپ ہی دے سکتے ہیں. یہ چند باتیں ہیں اہدنا الصراط المستقیم سے متعلق. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ہمیشہ ہدایت پر رکھے. اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم دعا قرآن مجید میں سکھلائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ جب آپ نے ہمیں ایک بار ہدایت دے دی ہے تو اب دوبارہ ہمیں گمراہ نہ کرنا، اب ہمیں گمراہی کے دروازے پر نہ چھوڑنا، اب ہمیں گمراہی کے راستے پر تنہا نہ چھوڑنا، ہمیں ہمیشہ ہدایت پر رکھنا. اگر ایک مرتبہ آپ نے ہدایت دے دی ہے،
یہ دعا قرآن مجید کی آیت میں شامل ہے۔ اور دنیا میں ایسا ہوا کہ اچھے اچھے لوگ ہدایت پر آنے کے بعد گمراہ ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنہیں ملی، صحابیت کے رتبے سے مشرف ہوئے، لیکن بعد میں مرتد ہو گئے۔ کیا ان کی بدنصیبی؟ اسی لیے ہدایت کی دعا سب سے زیادہ ضروری، سب سے زیادہ نفع بخش اور ہمیشہ مانگتے رہنے والی دعا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ اس دعا کو ہمیں کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے راستے پر رکھے اور ہدایت پر رکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم